رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ کے فضل اور توفیق سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں اور اگلے کوئی 4-5 خطبات بھی اسی آج کی گفتگو کا تسلسل ہے۔ ہمارے ادھر گوجرانوالا میں اور سوشل میڈیا پر اس وقت ایک بحث، پرانی بحث ہے، دوبارہ کئی لوگ اس کو اٹھا رہے ہیں، جس کی وجہ سے بعض احباب حدیث کے حوالے سے غلط فہمی کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو میں نے یہ کسی فرد کو مخاطب کرتے ہوئے یہ گفتگو میں نہیں کر رہا، نہ اس میں کسی فرد کو ٹارگٹ کرنا مقصود ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اس حوالے سے جن احباب کے جن کو کوئی بھی غلط فہمی ہے، یہ ہے تو ایک علمی موضوع، لیکن میں کوشش کروں گا کہ حدیث و سنت کی جو اہمیت ہے اس کو بڑے سادہ الفاظ میں بیان کروں، تاکہ آپ سب اس علمی نقطہ کو سمجھ جائیں قرآن مجید کی روشنی میں کہ حدیث اور سنت کے بغیر اسلام کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ وہ جو علامہ اقبال نے بات کی ہے نا، بڑی گہری بات ہے کہ بمصطفیٰ برساں خیش را کے دین ہم آوست گربو نہ رسیدی تمام بو لہبیست، کہ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی نفی کر دیں دین سے، اور اللہ نے ان کا جو منصب بیان فرمایا ہے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر، اگر آپ اس کو نظر انداز کرتے ہیں تو پیچھے دین کچھ باقی ہی نہیں بچتا۔ حدیث و سنت، اس کی حجیت اور اتھینٹسٹی، اس کا قابل استدلال ہونا، یہ اسلام پر ایمان کے بنیادی تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت اچھی طرح جانتا ہے، اس کو معلوم تھا جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ کو تو بہرحال ہر چیز کا علم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جو اسلام کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں گے اور قرآن مجید کو مانیں گے، لیکن پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا جو منصب ہے اس منصب کا انکار کر دیں گے، جسے ہم منصب رسالت کہتے ہیں، اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث و سنت کے منکر ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کا منصب خود قرآن میں ذکر فرمایا، اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہی وہ آیات ذکر فرمائیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی سیرت، آپ کا فرمان، سب کچھ ہمارے لیے دین کے اندر وہ حجت ہے، دلیل ہے، اور اس کے انکار کا مطلب یہ ہے کہ آپ دین کے بہت بڑے حصے سے دستبردار ہو جائیں۔ جو حدیث کا انکار ہے، یہ اس کے واضح رجحانات ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ایسے لوگ موجود نظر آتے ہیں۔ خوارج پہلا گروہ تھا جس نے حدیث کا انکار کیا، اور دوسری صدی ہجری کے آغاز میں معتزلہ دوسرا گروہ ہے۔ یہ بڑی علمی اور تاریخی بحث ہے، پھر اگر کبھی موقع ملا تو اس پر میں بات کروں گا۔ بر صغیر کے اندر پھر ایک ایسا طبقہ پیدا ہوا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب بعض قوموں کو عروج ملتا ہے تو مغلوب قوموں کی نفسیات کیا ہوتی ہے کہ وہ غالب قوموں کے ساتھ، کچھ لوگ ہیں جو رد عمل میں کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ صحیح بات بھی نہیں مانتے، نفرت اس درجے ہو جاتی ہے، اور کچھ وہ ہیں جو کلیتاً ادھر چلے جائیں گے، اور ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے کہ جو
چاہتا ہے کہ کوئی کمپرومائزنگ صورتحال بن جائے، کوئی ادھر سے ادھر کو ادھر سے ادھر چیزیں مکس کر کے کام چلا لیا جائے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ قوموں کے اندر اور افراد کے اندر، جب دیگر قومیں اس کلچر اور تہذیب کو اپنے حصار کے اندر لے لیتی ہیں۔ ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا، جو ہمارا دور زوال ہے، علمی زوال کا دور، جب مغربی فکر و فلسفہ غالب آیا تو اس سے بہت سارے رجحانات ہمارے اندر پیدا ہوئے۔ بہت سارے ہمارے اندر ایسے اہل علم کہ جنہوں نے یہ شاید اخلاص کے ساتھ ہی کیا ہوگا، جس طرح کہ سر سید کے بارے میں ہم یہ گمان رکھتے ہیں کہ انہوں نے اخلاص کے ساتھ ہی جو کچھ کیا، لیکن بہرحال ان سے کئی غلطیاں بھی سرزد ہوئیں۔ اسی طرح یہ جو ایک اور رجحان پیدا ہوا کہ قرآن مجید کو آج کے ماحول کے ساتھ کس طرح آپ ریلیونٹ کر سکتے ہیں، تو ریلیونٹ تب بھی آپ کر سکتے ہیں جب آپ حدیث و سنت کا انکار کریں۔ تو قرآن مجید کی جو ریلیونسی ہے اس کو دنیا کے سامنے واضح کرنے کے لیے، اشتراکی نظریات سے ہم آہنگ کرنے کے لیے بر صغیر میں ایک پورا طبقہ پیدا ہوا جس کو پرویزی فکر کے حاملین کہا جاتا ہے۔ علامہ غلام محمد پرویز، جن کی کتاب حدیث کے حوالے سے مقام حدیث ہے، اور انہوں نے قرآنی فیصلے اس عنوان کے ساتھ کتابیں لکھی، تفسیر پر کام کیا، اور دیگر انہوں نے بہرحال بہت کام انہوں نے کیا ہے، لیکن جو حدیث و سنت کے حوالے سے ان کا موقف ہے وہ ایسا موقف ہے کہ پوری امت سے الگ ہے۔ چونکہ حدیث و سنت کا دفاع یہ مقام رسالت کا دفاع ہے، یہ اسلام کا دفاع ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس موضوع پر گفتگو کرنا، جب کہ یہ بحث ایک دفعہ پھر سوشل میڈیا کی زینت بن رہی ہے، تو لازم ہے کہ ہم اس کو جانیں کہ حدیث و سنت کے بغیر دین نہیں ہے، اسلام نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ایسے لوگ ہوں گے، اس لیے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی جو حدیث اور سنت ہے اس کی اہمیت کو قرآن مجید کے اندر بیان فرما دیا کہ جو لوگ قرآن کو مانیں اور حدیث کا انکار کریں وہ مجبور ہو جائیں کہ قرآن کو ماننے کے بعد وہ حدیث و سنت کو بھی ماننے پر مجبور ہو جائیں، اس لیے کہ خود قرآن مجید میں حدیث کی حجیت اور اس کی اتھینٹسٹی کے دلائل قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں۔ بہت ساری آیات جو درجنوں میں ہیں، وہ آیات جن کا جو اطاعت اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہیں، میں ان میں سے چند آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ حدیث اور سنت اس کو مد نظر رکھنا، دین کے اندر حجت سمجھنا، یہ خود اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید کے اندر حکم ہے۔ آیت ذرا ملاحظہ فرمائیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تمہارے حکمران یا تمہارے اولو الامر ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے فرمایا واطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الگ اطیعوا امر کا صیغہ ذکر فرمایا، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو۔ اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ اطیعوا اللہ والرسول، کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، تب بھی بات پوری تھی، لیکن اللہ رب العزت نے اپنی اطاعت کے لیے امر، حکم الگ صیغہ ذکر فرمایا، اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے صیغہ امر الگ دیا، الگ حکم دیا، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور آگے فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، یہاں اطیعوا کا صیغہ نہیں ذکر کیا، اور جو تمہارے بڑے ہیں، جو تمہارے حکمران ہیں، جو تمہارے رہنما ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی اطاعت مستقل حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مستقل حکم ہے اطیعوا کے صیغے کے ساتھ، لیکن اولی الامر کے لیے یہ نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ یہی دو ذاتیں ہیں، اللہ کی ذات اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات،
کہ جن کے لیے مستقل اطاعت اور الگ حکم دیا کہ اللہ کی اطاعت تم پر لازم ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازم ہے، ہاں حکمرانوں کی اطاعت بھی لازم ہے، لیکن کب؟ ان کی اطاعت کا مستقل حکم نہیں ہے، اس وقت لازم ہوگی جب وہ خدا اور رسول کے حکم کے مطابق ہماری رہنمائی کریں گے۔ اسی لیے میں یہ جو بات اکثر کہتا ہوں نا کہ کوئی بڑے سے بڑا عالم، کوئی بڑے سے بڑا پیر، کوئی بڑے سے بڑا رہنما، کوئی بڑے سے بڑا مقتدا ہمارے لیے حجت نہیں ہے جب تک وہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق لے کر چلے گا تو ہمارا رہبر و رہنما ہوگا۔ ان کی اطاعت، کسی کی اطاعت بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ مستقل نہیں ہے بلکہ بتبع ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ اطاعت رسول یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے علاوہ مستقل حکم ہے۔ اور پھر فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اے لوگو اگر تمہارے درمیان معاملات میں اختلاف ہو جائے تو اس کو اللہ کی طرف لوٹاؤ، والرسول، اور رسول کی طرف لوٹاؤ۔ اللہ کی طرف لوٹانے کا مطلب کہ قرآن پر پیش کرو، قرآن سے رہنمائی لو۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، آیت تو موجود ہے۔ رسول کی طرف لوٹانے کا مطلب کیا ہے کہ اگر قرآن مجید میں وہ رہنمائی تمہارے لیے موجود نہ ہو تو پھر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنت کو اپنے لیے استدلال کی بنیاد بناؤ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ذکر فرما رہا ہے۔ اور پھر قرآن مجید میں تو واضح طور پر ہے کہ انبیاء کی بعثت کا مقصد ہی یہ ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے رسولوں کو مبعوث کیا، ان کی بعثت کا مقصد کیا ہے کہ ان کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے اذن کے ساتھ، اللہ کے حکم کے ساتھ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رُسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اب میں سوال کرنا چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، تو آپ کی زندگی اور زندگی کا ایک ایک لمحہ کیا قرآن میں بیان ہو گیا ہے؟ تو اسوہ حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ ادر دین قرآن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے وہ تمہارے لیے ایک نمونہ ہے۔ اے لوگو، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اور یہ نمونہ کون قرار دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر دے رہا ہے، حضور کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ قرار دے رہا ہے۔ تو گویا کہ حدیث و سنت اور اسوہ رسول کی اتھینٹسٹی، حجیت، ہمارے لیے دلیل بننا، یہ خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ذکر فرما رہا ہے۔ اور کس درجے فرما رہا ہے، کس حد تک وہ زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورہ حشر کی آیت نمبر 7 ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرُّسُولُ فَخُذُوهُ، اور جو تمہیں اللہ کے رسول دیں وہ لے لو۔ جو وما، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فلاں چیز لے لو اور فلاں چھوڑ دو، جو تمہیں اللہ کے رسول دیں وہ لے لو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے، یہ نہیں ہے کہ فلاں سے اگر منع کریں تو رک جاؤ اور فلاں سے کریں تو کوئی بات نہیں، جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ جو تمہیں اللہ کے رسول دیں، جو بھی، جو کچھ بھی، کوئی تعیین نہیں ہے، کوئی اسپیسیفیکیشن نہیں ہے کہ یہ لینا ہے اور یہ نہیں لینا۔ فرمایا جو تمہیں اللہ کا رسول دے وہ لے لو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے اللہ کا نبی تمہیں منع کرے اس سے رک جاؤ۔ میرے بھائیو، ان آیات سے، اور یہ والی جو آیت ہے
اس سے واضح طور پر ہمیں سمجھ آنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت، اس کا قابل استدلال ہونا، زندگی کے اندر ہمارے لیے دلیل بننا، یہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا۔ اور اگر آپ وہ ساری آیتیں جمع کریں نا جس میں اطاعت رسول اور اتباع رسول کا تذکرہ ہے، تو وہ آیات کوئی 100 کے لگ بھگ بنیں گی۔ میں نے تو 2-4 آیتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو بہتر جانتا تھا کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن کو ماننے کا اعلان کریں گے لیکن حدیث و سنت کا انکار کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جواب دے دیا کہ تمہارا قرآن پر ایمان لانا یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنت اور سیرت کو بھی اپنے لیے نمونہ بنا لو۔ اور اس آیت کا مطلب صحابہ کرام نے کیا سمجھا ہے، یہ تو میں ترجمہ کر رہا ہوں نا، تو آئیے صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے اس کا مطلب کیا سمجھا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسند امام احمد بن حنبل کے اندر یہ حدیث تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قبیلہ بنو سعد کے اندر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ آپ کو خبر ملی کہ بعض خواتین نے کوئی اس طرح کا عمل کیا ہے کہ جو درست نہیں ہے۔ عورتیں جس طرح اپنی خوبصورتی اور اپنے حسن و جمال کو عیاں کرنے کے لیے جس طرح کرتی ہیں، جاہلیت میں بھی آج بھی ہر دور میں یہ مسئلہ رہا ہے۔ ان کو پتہ چلا کہ بعض عورتیں جو ہیں انہوں نے بال وغیرہ کٹوائے ہیں، اور دانتوں کے درمیان عربوں میں خوبصورتی کا ایک معیار یہ تھا کہ وہ پتھر کے ذریعے نہ رگڑ کے دانتوں کے درمیان فاصلہ کرتے تھے۔ ہمارے ہاں تو دانت اگر جڑے ہوئے ہوں تو خوبصورت ہوتے ہیں، ہماری جمالیاتی حیثیت ہے۔ عربوں کی جمالیاتی حیثیت ہے کہ دانتوں میں فاصلہ ہو تو خوبصورت۔ تو آپ کو پتہ چلا کہ کچھ عورتوں نے اس طرح کا کوئی عمل کیا ہے، تو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا قبیلہ بنو سعد کے اندر، اور اس میں حضرات بھی تھے، خواتین بھی تھیں۔ تو آپ نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اور ان عورتوں کو خاص طور پر مخاطب کیا کہ مجھے اس طرح کی خبر ملی ہے کہ کچھ خواتین اس طرح کے اعمال کے اندر ملوث ہیں۔ تو وہ یہ بات اچھی طرح سن لیں کہ جو اس طرح کا عمل کرنے والی عورتیں ہیں، جو اپنے حسن و جمال کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے اپنے بال کٹواتی ہیں، اپنے دانتوں کے درمیان فاصلہ کرتی ہیں، ان پر اللہ کے رسول کی لعنت ہے، اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ہے۔ تو ایک عورت کھڑی ہو گئی، اس نے کہا جی یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، تو میں نے تو پورے قرآن پر نظر ڈالی ہے، قرآن میں تو یہ بات کہیں نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ اس دور میں خواتین بھی کتنی گہری نگاہ رکھتی تھی قرآن و سنت پر، اس لیے کہ یہ ہماری زندگی ہے نا، قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ یہ ہماری زندگی ہے۔ کامیاب اگر دنیا میں ہونا ہے تو اسی کو اپنانا ہوگا، اور آخرت میں ہونا ہے تو پھر تو بالکل ہی اسی کو اپنانا ہوگا، دنیا اور آخرت کی کامیابی۔ تو وہ عورت جو ہے وہ کھڑی ہوئی اور اس نے کہا جی میں نے قرآن میں دیکھا ہے، قرآن مجید میں تو نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی عورتوں پر لعنت کی ہو۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب ذرا سنیے، جس سے میں آپ کی توجہ اس طرف دلاؤں گا کہ صحابہ کیا سمجھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا آپ نے قرآن مجید میں یہ بات پڑھی ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ اللہ کا رسول جو تمہیں دے وہ لے لو، اور جس سے اللہ کا رسول تمہیں منع کرے اس سے رک جاؤ۔
کیا تم نے قرآن مجید میں یہ چیز پڑھی ہے؟ تو خاتون کہنے لگی کہ ہاں یہ تو قرآن مجید میں تو یہ میں نے پڑھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پھر یہ اللہ کے رسول نے ہمیں یہ چیز دی ہے کہ ایسی عورتیں جو بن ٹھان کر اپنے حسن و جمال کو ظاہر کرتی ہیں لوگوں کے سامنے اور اس طرح کے اعمال کا ارتکاب کرتی ہیں تو اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو اللہ کے نبی کے فرمان کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر اللہ نے بھی قرآن مجید میں لعنت کی ہے، حالانکہ قرآن مجید میں یہ بات نہیں ہے، لیکن صحابی رسول یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات فرما دی ہو تو وہ گویا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا کے ذیل میں ہی آتی ہے، اور اللہ کے رسول کا فرمانا یہ گویا کہ اللہ کا ہی فرمانا ہے، یہ کوئی اس سے الگ چیز نہیں ہے۔ اس لیے کہ خود قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے لوگو، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ میرے پیغمبر وہ ہیں کہ جو اپنی مرضی سے گفتگو نہیں فرماتے، ان هو الا وحی یوحی، وہ وہی بات کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ان کو وحی کی جاتی ہے۔ ایک وحی وہ ہے جو قرآن مجید کی صورت میں ہے، اور ایک وحی وہ ہے جو قرآن مجید کے علاوہ بھی سب پیغمبروں پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نازل ہوتی تھی۔ وہ قرآن میں اس طرح درج نہیں ہوتی تھی، اس کا مفہوم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو القاء کر دیا جاتا تھا۔ وہ جبریل امین کو خبر لے کر آ جاتے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کا کوئی حکم پہنچا دیا جاتا تھا، جو قرآن کے طور پر وہی نازل ہوتی تھی وہ قرآن کے اندر درج کر دی جاتی، اور جو قرآن کے علاوہ وہی حضور پر اترتی تھی جس کے دلائل خود قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہیں۔ اگلے کسی جمعے میں انشاءاللہ اس پر بات کروں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے علاوہ آپ جو کچھ بھی فرما رہے ہیں، جو کچھ انجام دے رہے ہیں، وہ بھی گویا کہ وحی کے حکم کے اندر ہے، وہ وحی سے باہر نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ یہ وہ پیغمبر ہیں کہ جو اپنی مرضی سے دین کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کرتے، جو بھی بات کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے کہتے ہیں۔ اسی لیے حدیث کی تعریف ہم کیا کرتے ہیں؟ حدیث کی تعریف یہ ہے کہ ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر، کہ حدیث و سنت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی کا فرمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ حدیث ہے، وسیع مفہوم کے اندر اس کو ہم سنت کہہ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرمایا ہے نہ کوئی عمل کیا ہے، بلکہ حضور کے سامنے کوئی عمل کیا گیا ہے، آپ نے اس عمل کو دیکھا اور پھر آپ خاموش رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموش رہنا بھی دین ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا بھی دین ہے، آپ کا فزیکلی کسی کام کو انجام دینا یہ بھی دین ہے، اور اگر کوئی حضور کے سامنے عمل کیا جائے اور آپ اس پر خاموش رہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کام درست ہے۔ اگر وہ کام غلط ہوتا تو اللہ کے نبی اسے منع فرماتے۔ آپ کا خاموش رہنا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ عمل بھی اللہ کی نگاہ میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں درست ہے۔ یہ ہے حدیث، حضور کا قول، فعل اور تقریر۔ تقریر کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی کام کا کیا جانا اور آپ کا اس کو برقرار رکھنا، خاموشی اختیار فرمانا۔ تو میرے بھائیوں، یہ حدیث و سنت یہ دین کے اندر حجت ہے، اس کے اتھینٹک ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، خود قرآن اس کا ذکر کر رہا ہے۔ اور یہ منصب کہ اللہ کے نبی قرآن مجید اللہ کے کلام کی وضاحت
اور اس کی تشریح اور اس کی تعبیر، یہ منصب خود اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا ہے۔ میں صرف چند آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کر پاؤں گا۔ ایک آیت سورہ نمل کی آیت نمبر 44 آپ سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف جو کتاب نازل کی ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور ہم نے آپ کی طرف جو ذکر نازل کیا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ بیان کریں، اس کو وضاحت کریں اس کی، للناس، لوگوں کے لیے، ما نزل الیہم، جو ان کی طرف اتارا گیا ہے، جو ان کے لیے اتارا گیا ہے، آپ اس کی وضاحت کریں۔ قرآن مجید کی وضاحت کا جو منصب ہے، یہ اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا ہے، اور جو آپ وضاحت فرماتے ہیں اسے ہم حدیث کہتے ہیں۔ جو آپ فزیکلی کر کے دکھاتے ہیں اس کو ہم سنت کہتے ہیں۔ جس کی آپ خاموشی کے ذریعے تصدیق کر دیتے ہیں اسے ہی ہم حدیث کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو یہ منصب عطا فرمایا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہم آپ کی طرف نازل کر رہے ہیں، کہ آپ لوگوں کے سامنے اس کو بیان کیجئے، آپ اس کی وضاحت کیجئے۔ اگر کسی جگہ کوئی اشکال پیدا ہو تو یہ آپ کا منصب ہے کہ آپ اس کو لوگوں کے سامنے بیان فرمائیں۔ میں ایک آیت آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جس سے یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب، جس کو آپ منصب رسالت کہیے، وہ منصب کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 163، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ اللہ نے اہل ایمان پر مہربانی فرمائی ہے، احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ اب اس رسول کا منصب کیا ہے، اس پیغمبر کی ذمہ داری کیا ہے؟ یاتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ پیغمبر اس ذمہ داری پر فائز کیے گئے ہیں، یہ ذمہ داری ان کی ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کو لوگوں کے سامنے تلاوت کریں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ نفس کریں۔ 2، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، صرف تلاوت سے کام نہیں چلتا، ورنہ کوئی کتاب کسی کے سامنے پڑھ دی جائے تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی بات سمجھ آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے پیغمبر کا منصب یہ ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے تلاوت بھی کرے آیات کو، اللہ کی آیتوں کو پڑھے بھی، ان کا تزکیہ بھی کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور کتاب کی تعلیم بھی دے، بتائے کہ یہ کتاب کیا ہے، اللہ کے احکام کیا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب کی تعلیم دے، اور آگے چوتھی چیز فرمائی وَالْحِکْمَةَ، اور حکمت کی تعلیم دے۔ یہ حکمت کیا ہے؟ اگر صرف حکمت سے مراد کتاب ہی ہے تو وہ کتاب کا تو ذکر ہو گیا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کا تو ذکر آ گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکمت کتاب کے علاوہ وہ دانش ہے، وہ عقل اور شعور ہے، وہ وزڈم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو خاص طور پر عطا فرمائی، جو کتاب کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی زندگی کے اندر اپنے قول کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے، اپنی تصدیق کے ذریعے امت کو جو کچھ سکھایا ہے وہ سارے کا سارا حکمت ہے، اور جو حکمت آپ نے گفتگو کے ذریعے سنائی اس کو ہم حدیث قولی کہتے ہیں، جو عمل کے ذریعے سکھائی اس کو ہم حدیث فعلی کہتے ہیں، سنت کہتے ہیں، اور جس پر آپ نے خاموشی اختیار فرمائی اس کو ہم حدیث تقریری کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وہ منصب ہے
جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے پیغمبر کو عطا فرمایا، اور وہ اس منصب کو ادا کرنے کے لیے جو اعزاز بخشا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص اعزاز بخشا، وہ کیا تھا؟ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر کتاب نازل کی، والحکمہ، اور حکمت نازل کی، ادر دین قرآن، حکمت آپ پر اتاری۔ اور وہ حکمت کیا ہے؟ ولایت، عظمت، بزرگی کی سب سے بڑی دلیل وہ علم ہے۔ فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی، آپ کو حکمت عطا فرمائی، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو اس سب کا علم عطا فرمایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو بھی گفتگو فرمائی ہے وہ علم و حکمت پر مبنی ہے، اور قرآن مجید کے علاوہ جو کچھ آپ کی زندگی ہے وہ ساری کی ساری حدیث و سنت ہے۔ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اگلے جمعے اس پر تفصیل سے بات کروں گا، لیکن صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ کوئی بھی کلام ہوتا ہے، کوئی بھی کلام، اس کے سمجھنے کے لیے دنیا کے اندر 3 مسلمہ اصول ہیں کہ جو بھی گفتگو ہو اس کو آپ تب سمجھ سکتے ہیں جب آپ وہ زبان جانتے ہو۔ میں گفتگو اس وقت کر رہا ہوں تو آپ اس لیے آسانی کے ساتھ میری گفتگو سمجھ رہے ہیں کہ میری اور آپ کی زبان سانجھی ہے، ایک زبان ہے ہماری۔ بہرحال اس میں یہ بات بھی ہے کہ صرف زبان آنا ہی کافی نہیں ہوتا، اس لیول کی زبان آنا ضروری ہے جس لیول کی گفتگو ہو رہی ہو۔ غالب اور اقبال کو صرف اردو پڑھنے والے لوگ نہیں سمجھ سکتے، اس کے لیے لازم ہے کہ آپ غالب کے درجے کی زبان جانتے ہوں، اقبال کے درجے کی زبان جانتے ہوں۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ جو گفتگو کر رہا ہے متکلم تک آپ کی رسائی ہو۔ جو آدمی گفتگو کر رہا ہے اس تک آپ کی رسائی ہو کہ اگر بات سمجھ نہ آئے تو آپ اس سے پوچھ لیں۔ میں گفتگو اس وقت کر رہا ہوں تو اگر آپ کی پہنچ مجھ تک ہے تو آپ پر بات واضح ہو جائے گی۔ ویسے اس وضاحت کا حق بھی مجھے ہی ہے، میری گفتگو کی کوئی دوسرا وضاحت کرے گا وہ ناقابل قبول ہوگی۔ اور تیسرا اصول یہ ہے کہ آپ اس گفتگو کے بیک گراؤنڈ اور پس منظر سے واقف ہوں۔ مثلا آج کا موضوع جو ہے یہ زیادہ علمی نوعیت کا ہے، اور میں نے اس کا پس منظر شروع میں عرض کیا کہ ہمارے سوشل میڈیا پر اس وقت گوجرانوالہ کی سطح پر حدیث و سنت کے حوالے سے اچھی خاصی بحث چل رہی ہے، کافی دیر سے چل رہی ہے۔ مجھے بعض دوستوں نے توجہ دلائی کہ گوجرانوالہ میں ایک مضبوط حلقہ جو علامہ غلام محمد پرویز سے متاثر ہے وہ حدیث کا انکار کرتے ہیں، تو آپ اس پر گفتگو کریں۔ تو میں نے یہ لازم سمجھا کہ میں حدیث و سنت کی اہمیت پر کوئی 2-4 جمعے آپ کی خدمت میں بعض گزارشات پیش کروں۔ یہ علمی موضوع ہے، مجھے اس کا احساس ہے، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس علمی موضوع کو سادہ موضوع بنا کے آپ کے سامنے پیش کروں۔ اب اگر آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ جو ہمارے خطیب صاحب ہیں یہ کس پس منظر میں گفتگو کر رہے ہیں تو آپ اس گفتگو کی اہمیت سے واقف نہیں ہو سکتے۔ تو 3 باتیں ہیں کہ آپ اس زبان کو جانتے ہوں جس میں گفتگو ہو رہی ہے، اگر کسی جگہ وضاحت طلب معاملہ ہو تو متکلم تک آپ کی رسائی ہو، اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ اس گفتگو کے بیک گراؤنڈ اور پس منظر سے واقف ہوں۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اس سے آپ کو خود بخود حدیث و سنت کی اہمیت سمجھ آ جائے گی کہ قرآن میں پہلا نقطہ آپ چھوڑ دیں کہ زبان یکساں ہونی چاہیے، آگے کبھی بات کر لیں گے۔ میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں کہ قرآن مجید کس کی کتاب ہے؟
اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اگر مجھے کسی جگہ قرآن مجید کی سمجھ نہ آئے، اور میں آپ کو انشاءاللہ کسی اگلے جمعے میں بات کروں گا، بہت ساری چیزوں کی صحابہ کو بھی سمجھ نہیں آئی تھی، حالانکہ ان کی زبان عربی تھی، صحابہ کو بھی بات سمجھ نہیں آئی کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اگر بات سمجھ نہ آئے، قرآن اللہ کا کلام ہے، تو کس کی طرف جاؤ گے؟ اللہ تک تو ہماری رسائی نہیں ہے۔ اس گیپ کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے اپنے اور بندے کے درمیان پیغمبروں کو بھیجا کہ اگر کسی جگہ پر ان کو میری بات سمجھ نہ آئے، وہ میرے کلام کو سمجھ نہ سکیں، اس کی تہ تک نہ پہنچ سکیں، تو پھر پیغمبروں کا کام یہ ہے کہ وہ ان نکات کی وضاحت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہمارے لیے اسی منصب پر فائز کیا کہ اگر کسی جگہ قرآن مجید کی سمجھ نہ آئے تو ہم اللہ سے تو نہیں پوچھ سکتے، لیکن اللہ کی طرف سے متعین کردہ نبی پیغمبر جو نمائندگی کر رہے ہیں اللہ کی، ہم ان سے پوچھیں گے کہ اے اللہ کے پیغمبر، اس آیت مقدسہ کا مطلب اور مفہوم کیا ہے؟ تو اس سے آپ سمجھ جائیے کہ قرآن مجید فرقان حمید بہت سارے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا ہمارے لیے لازم ہے۔ اس کے بغیر ہم قرآن کو سمجھ نہیں سکتے، لہٰذا یہ بات ہمیں بہت اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے۔ میں ایک جملہ بولنے لگا ہوں، اس پر آپ ذرا غور کیجئے گا کہ قرآن مجید ہمارے لیے استدلال کی بنیاد ہے، اور حدیث و سنت بھی استدلال کی بنیاد ہے۔ جس طرح قرآن مجید سے دین ثابت ہوتا ہے، اسی طرح حدیث و سنت سے بھی دین ہوتا ہے۔ اور جب کسی حدیث کے بارے میں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دلائل کے ساتھ یہ واضح ہو جائے کہ یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، تو اب اس کا انکار کرنا بھی، میں دوبارہ یہ جملہ دہراتا ہوں، جب کسی حدیث اور سنت کے بارے میں یہ بات دلائل سے ثابت ہو جائے کہ یہ اللہ کے نبی کا ہی عمل تھا اور یہ اللہ کے نبی کا ہی فرمان ہے، تو اب اس کا انکار کرنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی قرآن مجید کا انکار کرے۔ مسواک نہ آپ کریں تو زیادہ سے زیادہ کیا ہے بھئی، اجر و ثواب سے محروم ہو جائیں گے، لیکن علماء سے پوچھئے کہ اگر کوئی شخص اس چیز کا انکار کرے کہ مسواک حضور کی سنت نہیں ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسواک کا سنت ہونا یہ اتنے دلائل اور حدیثوں سے ثابت ہے کہ ان کا انکار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت شدہ سنت کا انکار کر رہے ہیں۔ لہٰذا استدلال کے اعتبار سے جب حدیث و سنت کے بارے میں ثابت ہو جائے کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، عمل ہے، قول ہے، تو اب استدلال کے اعتبار سے قرآن اور حدیث میں کوئی جوہری فرق باقی نہیں رہتا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ حدیث و سنت کی اہمیت کو بھی ہم سمجھیں اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید کی تفہیم اور مسلمان رہنا یہ حدیث و سنت کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا